عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز مانگ رہی ہے، تو سپیکر سے گزارش کیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز مانگ لیں۔ اب یہ دو بڑے ادارے ہیں جو ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہے ہیں، کیا یہ ایک دوسرے سے کچھ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ لیکن وہ مانگ رہے ہیں اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مانگنے میں ہی یہ جمہوریت کی بقا بھی اسی میں ہے اور یہ ملک بھی سالم رہے گا، باقی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رہیں گی اگر یہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ مانگنے کی جہاں بات ہے، جب مانگنے پہ بات آ جائے، چاہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے مانگ رہی ہو یا سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے مانگ رہی ہو، اور دونوں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوں اور دوسرے کی مانگے پہ اعتراض کر رہے ہوں کہ یہ مانگ نہیں سکتے، مثلا پروسیڈنگز کیسے مانگ سکتے ہیں پارلیمنٹ کی، اور پھر سپریم کورٹ کہے گی کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کیسے مانگ سکتی ہیں پارلیمنٹ، تو یہ ہوا ہے کہ وہی بات آ گئی کہ یہ آپس میں جس طریقے سے یہ بڑے ادارے، دو بڑے ادارے، ایک سپریم کورٹ ہے ایک پارلیمنٹ ہے، گھمسان کی جنگ ہے۔ گھمسان کی جنگ کے پیچھے پورے سیاسی موٹیوز دونوں جگہ پر نمایاں طور پر ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سیاسی موٹیوز کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقاعدہ وہ بات کر لیں جو پارلیمانی زبان میں سمجھی جائے کہ پارلیمنٹ یہی کر سکتی ہے، یا سپریم کورٹ کو سمجھنے والے، قانون کو سمجھنے والے، آئین کو سمجھنے والے یہ کہیں کہ سپریم کورٹ یہ مانگ سکتی ہے۔ اب یہ جنگ ہے، بڑی سیدھی سادھی جنگ ہے، آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور ہم نے تو دیکھنا ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کے پیچھے جاتے ہیں یا لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے پیچھے بھی وہ لوگ گئے ہیں جن کو پارلیمنٹ کی بات اچھی لگتی ہے، سپریم کورٹ کے پیچھے وہ جا رہے ہیں جن کو سپریم کورٹ کی بات اچھی لگتی ہے۔ لیکن جب اس سٹیج پر آ کے دو بڑے ادارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں تو اس ملک کا اور اس ملک میں رہنے والوں کا فائدہ بہت کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ بات کو کہیں نہ کہیں طے کرنا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی طے کر لیں، سیاسی مخالفین آپس میں بیٹھ جائیں، چیزیں طے کر لیں، تو سپریم کورٹ ایک جگہ یہ کہہ رہی ہے لیکن دوسری جگہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آپس میں گتھم گتھا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جو ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر رہے ہیں، میں بھی آپ کو ٹائم دے رہی ہوں، لیکن دوسری طرف وہ خود بھی گتھم گتھا۔ سپیکر کیا کرتے ہیں؟ سپیکر پروسیڈنگز مانگ لیں گے۔ آبویس بات ہے کہ خواجہ آصف نے ایسے تو نہیں بات کر دی، سب کا سانجھا ہے کیونکہ وہاں کوئی اور جماعت ہے نہیں ماں سوائے ان جماعتوں کے جو آج حکومت میں ہے۔ اپوزیشن ہے، اپوزیشن بھی وہ گھر میں بیٹھ کے بنائی ہوئی ہے اپوزیشن کے، چلیں وہ عمران خان سب تو غصے میں تھے، بڑے جاہو جلال طبیعت میں تھے، وہ کہیں گے میں پرائم منسٹر نہیں رہا تو پارلیمنٹ کس کام کے لیے، قومی اسمبلی کس کام کے لیے، ڈیزالو کرو اسے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی من پسند قسم کی اپوزیشن بٹھا دی گئی ہے۔ اب یہ اپوزیشن ہے، یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ دونوں میرے خیال میں کسی کا کام کریں نہ کریں، ملک کا کام کریں نہ کریں، لوگوں کا کام کریں نہ کریں، یہ بڑے چودھری صاحب کا کام کر رہے ہیں میرے خیال میں، دونوں مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ ایسی ایک سٹیج پہ چلے جائیں جہاں بڑے چودھری صاحب کو کہنا پڑے کہ ہو آپ نے تو بات اتنی بگاڑ دی ہے کہ اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لوگ بھی میری طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سبق سکھانے کے لیے آ جاؤں۔ اب سبق سکھانے کے لیے اگر بڑے چودھری صاحب آ گئے تو سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی دیکھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بڑے چودھری صاحب پھر سنتے نہیں ہیں کسی کی۔ وہ میڈیا بھی گنگا ہو جاتا ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے تو بڑے چودھری صاحب آ گئے تو ہو سکتا ہے میرے منہ سے آواز ہی نہ نکل رہی ہو یا میں بول ہی نہ رہا ہوں، تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بجائے گتھم گتھا ہونے کے کوئی لڑائی کا ایک نیا انداز اپنا لیں۔ آپ پوری دنیا میں ہوتا ہے، لڑائی کا ایک انداز ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن ملک بھی چلا رہی ہوتی ہے، جمہوریت کو بھی چلا رہی ہوتی ہے، سیاست کو بھی چلا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تو وہ بس ان کو یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے میں اس کو گرا لوں اور دوسرے کی خواہش ہے کہ میں اس کو گرا لوں، دونوں ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں دونوں خود گریں گے، یہ طے ہے کہ دونوں نے گرنا ہے۔ اگر وہ کہیں جا کے سنبھلے نا تو دونوں کا گرنا یہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آدھی عبارت ہوتی آدھی نہیں ہوتی، اس ایک وقت میں آدھی عبارت دیوار پہ آ چکی ہے، آدھی نہیں آئی۔ اگر وہ آدھی عبارت بھی آ گئی دیوار پہ تو پھر سب کے لیے رخصتی ہوتی ہے نا، کہ جیسے گھر سے رخصت کیا جاتا ہے، کسی کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔
لیکن ان کو جو رخصت کیا جائے گا وہ باعزت طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کی رخصتی باعزت طریقے سے نہیں ہوتی، اس کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، اور مختلف انداز کو ذرا ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے، ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو چاہیے ان کو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے آج کے دور کی حکومت ہو یا آج کے دور کی اپوزیشن ہو، جو صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں اپوزیشن ہے، جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف میں نہیں چل سکتی یہاں پر، میں کے ساتھ تم بھی آتا ہے، میں اور تم کے ساتھ بات بنتی ہے، سیاست کو بچانا ہے اور میں کے ساتھ تم لگانا پڑے گا۔ اگر صرف میں کی جائے گی تو اس کا انجام جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا دونوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔